حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بکری کا واقعہ۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل وائس آف میزان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت لاڈلے نبی تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے ایک دن آپ کے ریوڑ سے ایک بکری نکل کر بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بہت طاقت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے پیچھے بھاگے۔ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر کبیر میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بکری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ریوڑ سے نکل کر بھاگ گئی۔ ان کو پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے پیچھے دوڑے۔ وہ بھاگتے بھاگتے میلوں دور دوڑ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے پیچھے دوڑتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کر پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کانٹوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خون بہنے لگا اور بکری کا بھی یہی حال ہو گیا۔ تمام کانٹے اس بکری کو بھی چبھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی پاؤں زخمی ہو گئے۔ ان کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا اور بکری بھی دوڑتے دوڑتے تھک گئی اور بکری کے پاؤں میں بھی بہت زیادہ کانٹے چبھ چکے تھے اور وہ اتنی تھک گئی کہ وہ بکری کھڑی ہو گئی اور پھر کھڑے ہو کر وہ بکری ہانپنے لگی۔ تب آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو جا کر پکڑ لیا۔ اگر کوئی ہم میں سے ہوتا تو وہ اس بکری کو بہت مارتا، اس کو پٹائی لگاتا اور نہ جانے اس بکری کا کیا حال کرتا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانٹوں سے پہلے اس بکری کے کانٹے نکالے اور اس کے پیر دبانے لگے۔ اس کے بعد اس بکری کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور جہاں سے وہ بکری بھاگی تھی اس جگہ پر اسے آ کر واپس اتار دیا۔ اس وقت آپ کو غصہ بالکل نہیں آیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ رو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اے بکری، اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہ آیا تو اپنے اوپر تو رحم کھا، تو نے اپنی آپ کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا؟ حضرت امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات پر بہت ترس آیا اور فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو شخص ہے موسیٰ، یہ نبوت کے قابل ہے، اس کے اندر اتنا صبر ہے، اتنا برداشت ہے، اتنا علم ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو نبوت عطا کر، کیونکہ اتنی دور یہ بکری کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا اور اس نے بکری کو ایک ڈنڈا تک نہ مارا اور بکری کو برا بلا نہ کہا۔ کوئی ہم میں سے ہوتا تو وہ نہ جانے بکری کا کیا حال کرتا اور بکری کو ذبح بھی کر دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ندا سنی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، یہ ہمارے علم میں یہ نبی ہیں جن کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قوت اور برداشت عطا فرماتا ہے، ان کو صبر عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ذرا سا غصہ آیا اور پاگل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ آج ہمیں کوئی گالی دے دے، کچھ کہہ دے تو ہم تو فوری اس بندے کو بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو بالکل ختم ہے، تو مرا ہوا ہے، یہ تجھے گالیاں دے کر چلا گیا، یہ تجھے برا بلا کہہ کر چلا گیا، تو بالکل بزدل ہے، تو دلیر نہیں ہے، تو نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہے ہیں کہ دلیر وہی ہے، وہی بہادر ہے جو برداشت کر جائے، جو ان گالیوں کو برداشت کر جائے، جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو کر لے، کیونکہ یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اسی غصے کے وقت شیطان انسان سے غلط کام کرواتا ہے اور پھر انسان
तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। अल्लाह ताला हमें सब्र और बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।